السلام علیکم، دس از فرحین صادق فرام نیو یارک۔ آج میرا کوئی اور ٹاپک نہیں ہے، آج میں صرف ڈپریشن پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ابھی دوپہر کو ہی یہ نیوز ملی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، اب تو وہ کیریئر میں آ گیا تھا، CSS آفیسر بن گیا تھا۔ ایک غریب گھرانے سے آنے والا ایک بچہ بلال پاشا، اس نے سوئسائڈ یا کمٹ کیا یا پھر اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے۔ کیوں بیکاز آف ڈپریشن۔ اس نے بہت ہی لو لیول سے سٹارٹ ہوا اور بہت ہی ایک ہمبل گھرانے سے تھا، ہمبل بڑے بیکورڈ علاقے سے تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پورا گروم کیا، CSS کیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک ویل ٹرینڈ ہو جانا، اور اپنی سب بہترین جو تھا اپنے کریئر میں تھا۔ لیکن اگر آپ اس کی پوسٹ دیکھیں فیس بک وغیرہ پہ تو بڑا اچھا ویل بلڈ بچہ، بڑا ذہین اور خوبصورت بچہ تھا۔ اور لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے اپنے ڈپریشن کا شکار ہوا، اپنے کلوز فرینڈس کے سرکل سے، مے بی کچھ انہیپی میرج کا سلسلہ بھی اس میں شامل تھا، کچھ کریئرز کا، جاب کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کچھ اپنے کلوز فرینڈ سے بات تھی کہ لوگ صرف ایسا ہرے نمبر والی پلیٹ کو دیکھتے ہیں، میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں کس سچویشن سے گزر رہا ہوں، میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میں اپنی جاب چھوڑ دوں یا پھر میں خودکشی کر لوں۔ کہنے والے بتاتے ہیں کہ شاید اس کے گھر کی اس کی ایک انسکسیسفل میرج بھی اس میں ایک رول پلے کرتی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب دن رات مختلف فیلئر سے، مایوسیوں سے، ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن جو ہے یہ ایک ریالٹی ہے، ایک مینٹل النس ہے، جس کو ہم ابھی تک اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر پائے، اس طرح سے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائے۔ ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ جی میرے سوسائڈل تھاٹ آ رہے ہیں یا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، تو ہم اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم صرف ایک جی نوکری ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سے کوئی پرابلم ہے تو یہ ایک جینوئن ریزن ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں اس میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی سکسیزفل، بظاہر جو دیکھنے میں سکسیزفل ہوتی ہے، اس لائف کے باوجود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ایک ایونٹ ہوا تھا کہ وہ بھی اسی ڈپریشن کا شکار تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ڈپریشن ایون بچوں میں بہت کامن ہو گئی ہے یہ بات۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہمیں بہت انڈرسٹینڈنگ رہنا چاہیے، دوسروں کو سننا چاہیے۔ میرا خیال ہے بینگ ہیومن بینگ، ہم جو سب سے بڑی خدمت کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کی، اپنی کمیونٹی کی، ہمیں ان کو سننا چاہیے، ان کی پرابلمس کیا ہیں۔ اگر کوئی کچھ ہمیں بتانا چاہتا ہے، مے بی اس طرح سے وہ وینٹ آؤٹ کر پائے اور وہ اس فیز سے نکل سکے۔ تو میں جہاں تک اس بات کا ہے کہ آپ، یہ بہت بڑی سروس ہوتی ہے اگر آپ اپنے کولیگز میں ہیں، اپنے ریلیٹیوز میں ہیں، اپنے کسی بھی قسم کے سرکل میں جو ہیں، اپنے دوستوں کو سنتے ہیں، ان کی پرابلم جو ہے وہ کوئی ان کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، ان کے جو ایک ہیوی ہارٹ ہوتا ہے یا ان کی جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو آپ، ان کے جو بھی سیکرٹس ہیں یا جو بھی ایون، تو ان کو اپنے تک رکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کو اس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی دانست میں بہترین جو ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سروس ہوگی۔ تو اس کے علاوہ سب سے ڈسکنٹینٹمنٹ، میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے ڈپریشن کی، ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ زندگی کو اس طرح لیتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، اور بہت ہی سم ٹائم واقعی ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت چھوٹے اور پیٹی مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے ان سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں سوچ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ کتنے مضبوط اعصاب کا بندہ ہے،
اس کے کچھ جو پارٹی ورکرز ہیں جو ابھی تک بھی ہیں، میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ وہ آئے ہیں اپنی پیشی وغیرہ پہ، پھر بھی وہ نعرے لگا رہے تھے اور اس طرح سے. تو وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں اتنے اسٹرانگ نروس کے، اتنے اسٹرانگ اپنے مضبوط اعصاب کے مالک، جو کہ ہر طرح کی سچویشن میں کر سکتے ہیں گزارا. اب ڈپریشن ایک ریالٹی ہے، یہ ایک مینٹل النس ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ کو میں اگر ریالٹی بتاؤں تو یہاں آنے کے بعد میں تھوڑا عرصہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی. شروع میں تو نہیں، مہینہ ڈیڑھ کے بعد مجھے میں تھوڑا بہت ہی ڈپریشن میں گئی تھی. میری روٹین اس طرح سے ختم ہو گئی تھی، میں جو ایکٹیو ایک میرا لائف سٹائل تھا وہ ختم ہوا تھا. گھر میں رہنا مجھے بڑا ڈفرینٹ سا ایک کلچرل شفٹ تھی، ایک بالکل ان نون پلیس پہ، ان نون جگہ پہ. تو پھر میں نے کچھ ایکسرسائز، ورک آؤٹ اور ان چیزوں سے کچھ میں نے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ میں اس اسٹیج سے بھی نکل آئی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے دوسروں کو. ہمیں اس چیز کا جہاں تک ہو سکے، آپ کو ڈاکٹر کو ملنا پڑے، آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑے، وہ بھی کرنا چاہیے. اور اس بات میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں چھپانے والی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے گا ہم ذہنی مریض بن گئے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ دور ہی ایسا ہے. ہر دور کی ڈفرینٹ ڈیزیزز، ڈفرینٹ پرابلمز آ رہے ہیں. تو اس میں جو تھا، ایک سب سے امپورٹنٹ بات مجھے کسی نے ایک 2 نفل بتائے تھے، وہ پڑھنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً اور تحفۃً پیش کرنے ہیں. کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی نفل کا ٹائم ہوتا ہے، اور آف اینڈ آن پڑھ لیں. اول تو ایک آدھ بار پڑھیں گے تو آپ کو بے انتہا فائدہ ہوا. میرا جو ڈپریشن کا علاج ہوا ہے، مجھے تو یہ اسی سے ہی ہوا ہے. اس کے علاوہ درود پاک کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ پڑھوں. لیکن یہ تو 2 نفل ہیں، یہ آپ لوگ ضرور پڑھیں. آپ میں سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کی پرابلم کا شکار رہتے ہیں. تو یہ آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ پڑھنا ہے آپ نے. سمپل 2 نفل ہیں، لیکن نیت اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کہ ان کو ہدیۃً اور تحفۃً پیش کرنے کے حساب سے ہونی چاہیے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ والا اس طرح کا دور نہیں ہے کہ جن کو کھلا پلا دیا تو بس. اور یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہم اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے لائف بہت مشکل ہو جائے گی. تو بس آج کے لیے مجھے وہ اس بچے کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی تھی. اور پھر میں جب کو ریلیٹ کیا تو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، ایون سم ٹائم ہم خود اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں. شکر گزاری لے کے آئیں اپنی لائف میں، زیادہ سے زیادہ بزی رکھیں اپنے آپ کو، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنا کھانا سادہ کریں، اور ایکسرسائز پہ فوکس کریں، اور تھوڑا بہت میوزک سے بھی جو ہے لطف اندوز ہوا کریں. یا کوئی اپنا جو کامک پروگرام ہوتا ہے لائٹ ویٹ سا، وہ ہر وقت ڈپریشن والی اور جو ہے ٹینس نیوز نہ سنا کریں. لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، اپنے ورک پلیس پہ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں اور ان کی باتیں سنیں. اور اپنے گھر میں پرسکون رہنے کی کوشش کریں، بچوں کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ. اپنے آپ کو مسلسل سمجھائیں کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے پیشنس لوز نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، مجھے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. بس آج کے دن کے لیے میں صرف یہی ڈسکس کرنا تھا کہ اس چیز کو ایک ریالٹی کے طور پہ لیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا کوآپریٹ کرنے والا اور ساتھی اور مخلص بننا ہے. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اور کیپ واچنگ. اللہ حافظ.